امیر بننے کا خواب تو ہر کوئی دیکھتا ہے، لیکن اس راہ پر ہر کوئی نہیں چل سکتا۔ دوستو، ہینس جو 12 سال کی عمر میں یتیم ہو گیا تھا، جب اسے اپنے رشتہ داروں کی شفقت اور الفت کی ضرورت تھی، اس وقت اسے بورڈنگ سکول بھیج دیا گیا تھا۔ اس یتیم بچے نے پھر بعد میں گھڑیوں کا ایک ایسا برانڈ بنایا جو پچھلے 100 سال سے آج تک دنیا کا سب سے نمبر 1 گھڑیوں کا برانڈ ہے۔ یہ وہ کہانی ہے دوستو جس میں میں ڈو یو نو کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو بتاؤں گا کہ ہینس نے رولیکس کے ساتھ ایسا کیا کیا تھا جس نے گھڑیوں کی صنعت کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ دوستو، لوگوں کو کیسے یقین ہوا کہ یہ واٹر پروف گھڑی ہے؟ یہ عورت جس کا رولیکس کمپنی سے کوئی تعلق نہیں تھا، اس نے ایسا کیا کیا تھا کہ رولیکس کمپنی آسمان کی اونچائیوں سے باتیں کرنے لگی، اور ہینس اپنی کمپنی کو انگلینڈ سے سوئٹزرلینڈ واپس شفٹ کرنے پر کیوں مجبور ہو گیا تھا؟ دوستو، ہینس ایک جرمن شخص تھا اور جرمنی سے تعلق کی وجہ سے اسے اپنی زندگی میں کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اس نے اپنی موت سے صرف 5 منٹ پہلے ایسا کون سا تاریخی کام کیا تھا جو رولیکس کو آج تک دنیا کا نمبر 1 برانڈ بنائے ہوئے ہے؟ دوستو، ڈو یو نو کی ویڈیوز میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران بہت سے کاروبار بند ہو گئے تھے، اور بالکل اسی طرح گھڑیوں کی بھی بڑی بڑی کمپنیوں کو بہت نقصان اٹھانے پڑے تھے، لیکن ولسڈرف اینڈ ڈیوس کمپنی اس وقت تک کلائی پر باندھنے والی اپنی گھڑی مارکیٹ میں لا چکے تھے۔ جنگ عظیم اول کے اس المناک دور نے اس کمپنی کو کلائی پر باندھنے والی گھڑیوں کی وجہ سے بہت مشہور کر دیا۔ بہت سے فوجیوں کو اب پاکٹ گھڑیوں کے بجائے ہاتھ پر باندھنے والی رولیکس گھڑیاں دی گئی۔ ان گھڑیوں میں خاص بات یہ تھی کہ ان میں وقت دیکھنا آسان تھا، اور اس میں روزانہ وقت کو دوبارہ سے سیٹ بھی نہیں کرنا پڑتا تھا۔ ان گھڑیوں کے استعمال سے فوجیوں کو بہت تحفظ حاصل ہو گیا تھا۔ دوسرا، ان گھڑیوں کا فوجیوں کو فائدہ یہ ہوا کہ جس خاص وقت پر انہوں نے کسی خاص جگہ پر حملہ کرنے کی پلاننگ کی ہوتی تھی، تو ان اعلیٰ معیار کی گھڑیوں کی وجہ سے بالکل اسی وقت اس خاص جگہ پر حملہ کرتے تھے۔ دوستو، اس وقت اس کمپنی نے اتنی ترقی کر لی تھی کہ 1914 میں انہوں نے تقریباً 60 لوگوں کو ملازمت بھی دے دی تھی، اور اپنی ساکھ کو بڑھانے کے لیے لندن میں ان کی بہت سی برانچز بھی تھی۔ اس کے بعد رولیکس نے سوئٹزرلینڈ میں کوالٹی چیکنگ کی ایک نمائش کے دوران اول پوزیشن حاصل کی، اور اس کے بعد انہیں لندن کی طرف سے بھی بیسٹ واچز کا ایوارڈ ملا۔ ان سرٹیفکیٹس کے ملنے کے بعد اب لوگوں کا رولیکس پر اعتماد بڑھنے لگا تھا۔ لیکن دوستو، ہینس کے لیے یہ سب چیزیں اتنی آسان نہیں تھی جتنا کہ آپ سوچ رہے ہیں۔ اسی دوران برطانیہ کی حکومت نے ان تمام کمپنیوں پر 33% ٹیکس لگا دیا تھا جو اپنا سامان باہر ممالک بھیج رہی تھی۔ ہینس کے لیے یہ ٹیکس ادا کرنا ایک بہت بڑی پریشانی بن گئی۔ اس نے ان ٹیکسوں سے بچنے کے لیے اپنی کمپنی کا ہیڈ کوارٹر لندن سے بائن منتقل کر دیا۔ اس کی ایک اور وجہ یہ بھی تھی کہ جنگ کی وجہ سے برطانیہ کے لوگوں نے جرمن لوگوں سے نفرت کرنا شروع کر دی تھی۔ ڈو یو نو کی کیوریس فیلوز، ہینس ولسڈرف ایک واضح جرمن نام تھا۔ اس نے رولیکس کا نام ٹریڈ مارک کے طور پر ضرور درج کرایا تھا، لیکن دوستو یہ پھر بھی برطانیہ میں ولسڈرف اینڈ ڈیوس کا نام استعمال کر رہا تھا، اور اس نام کی وجہ سے سب انہیں اور اس کی کمپنی کو برا سمجھتے تھے۔ ہینس نے اس نفرت سے بچنے کے لیے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اس نے اپنی کمپنی کا نام ولسڈرف اینڈ ڈیوس سے تبدیل کر کے رولیکس واچ کارپوریشن لمیٹڈ رکھ دیا، اور اس کے کچھ عرصے کے بعد یعنی 1915 میں اس نے رولیکس کے 5 اسٹار کراؤن کو بھی ٹریڈ مارک لوگو کے طور پر درج کروا لیا، اور پھر اسے ٹریڈ مارک لوگو کے طور پر درج کروانے کے تقریباً 10 سال کے بعد اس نے اسے ڈائل پر بھی لاگو کروا دیا۔ 1919 یعنی 1919 میں رولیکس واچ کارپوریشن نے اپنا دفتر بائن سے جنیوا منتقل کر دیا، اور یہ آج تک ادھر ہی ہے۔ شروع میں تو انہوں نے صرف اپنا ہیڈ کوارٹر جنیوا میں منتقل کیا تھا، لیکن پھر بعد میں انہوں نے اپنی گھڑیوں کی مینوفیکچرنگ سے لے کر فائنل ٹچ تک ہر کام جنیوا میں ہی شروع کر دیا۔ دوستو، اب یہاں انہوں نے پہلے سے بھی زیادہ بہتر طریقے سے کام کرنا شروع کر دیا تھا، اور اس کی وجہ سے ان کی سیل میں بھی اضافہ ہو گیا تھا۔ لیکن اس وقت اس کی توجہ صرف ایک چیز پر تھی۔ یہ چاہتا تھا کہ یہ اپنی گھڑیوں کے ساتھ کچھ ایسا کرے کہ یہ گاڑی میں سفر کے دوران، ٹرین میں سفر کے دوران دھول، مٹی، پانی، سردی اور گرمی سے ان سب چیزوں سے محفوظ رہے۔ اس نے انتہائی صبر سے کام لیا اور اسی مقصد کی خاطر کوشش اور محنت کرتا رہا۔
اور آخر کار وہ ایک دن بھی آ گیا جس کا اسے انتظار تھا۔ 1926 یعنی 1926 میں رولیکس کمپنی نے تاریخ کی پہلی ایسی گھڑی بنائی جس نے گھڑیوں کی انڈسٹری کو ہی بدل کر رکھ دیا۔ ڈو یو نو کہ کیوریس فیلوز، یہ تاریخ کی پہلی واٹر پروف گھڑی تھی۔ اس کا خول اتنا سخت تھا کہ اس میں پانی کا ایک قطرہ بھی داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ ہینس یہ بات اچھی طرح سے جانتا تھا کہ یہ وہ گھڑی ہے جو سب کچھ چینج کر دے گی اور لوگ اس گھڑی کے مارکیٹ میں آتے ہی اس کے دیوانے ہو جائیں گے۔ لیکن اب ہینس کی توجہ اس گھڑی کی ایڈورٹائزمنٹ پر تھی اور یہ اب پوری شدت سے صرف اسی ایک چیز کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ ایسا کیا کیا جائے کہ ہر کسی کو اس گھڑی کے بارے میں معلوم ہو جائے۔ اسی دوران اس نے ایک عورت کے بارے میں سنا جس کا دعویٰ تھا کہ وہ انگلینڈ اور فرانس کے بارڈر پر موجود اس 20.5 میل کے رقبے پر موجود ٹھنڈے پانی میں تیرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اس کا نام مرسیڈیز گلیٹزا تھا۔ لوگوں نے اس کی بات پر بالکل بھی یقین نہیں کیا، اس لیے اب اس نے لوگوں کے سامنے ایسا کرنے کا اعلان کیا۔ دوستو، اس نے ایسا کرنے کے لیے ایک خاص دن مقرر کیا۔ ہینس اس عورت سے ملنے آ گیا۔ یہ اس موقع کو بالکل بھی ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ یہ گھنٹوں کا سفر ہے اور پانی بھی بہت ٹھنڈا ہے۔ ہینس نے اسے اس بات کے لیے راضی کر لیا کہ وہ اس گھڑی کو نیکلس کے طور پر اپنے گلے میں باندھ لے۔ جب وہ مقررہ دن آیا تو ہینس بھی وہاں موجود تھا۔ گھڑی اس عورت نے پہن رکھی تھی اور پھر جب اس نے پانی میں غوطہ لگایا تو یہ عورت تقریباً مسلسل 10 گھنٹے تک پانی میں تیرتی رہی۔ اس کے بعد اس عورت کو زبردستی پانی سے نکال لیا گیا کیونکہ اتنا ٹھنڈا پانی اس کے جسم کو فریز کر سکتا تھا اور اس کی جان بھی جا سکتی تھی۔ یہ عورت اپنی ٹاسک میں تو کامیاب نہ ہو سکی لیکن اس دن رولیکس کامیاب ہو گئی۔ رولیکس اویسٹر 10 گھنٹے پانی میں رہنے کے بعد بھی بالکل ٹھیک تھی۔ اس میں ایک قطرہ پانی بھی داخل نہیں ہوا تھا اور اس میں وقت بھی بالکل درست تھا۔ لوگوں نے جب یہ دیکھا تو وہ اس گھڑی کے دیوانے ہو گئے، لیکن اس کے بعد بھی ہینس نے اس گھڑی کی ایڈورٹائزمنٹ نہیں چھوڑی، بلکہ اس نے لندن کے روزنامہ اخبار کے بالکل پہلے صفحے پر اپنی گھڑی کے اس کارنامے کا ذکر کیا تھا۔ یہ وہ خاص حکمت عملی تھی جس کی وجہ سے رولیکس گھڑی کو انٹرنیشنل لیول پر شہرت حاصل ہو گئی۔ اس کی شہرت کو مزید بڑھانے کے لیے اس نے تیسرا کام یہ کیا کہ اس نے گھڑی کی تمام دکانوں میں فش باؤل رکھوا دیے اور ان میں زندہ مچھلیوں کے ساتھ رولیکس کی ایک گھڑی بھی پانی میں ہر وقت موجود رہتی تھی۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ آتے جاتے ہر شخص کی اس پر نظر پڑتی اور لوگوں کا اس گھڑی پر اعتماد بڑھنے لگا۔ اس وقت ہینس نے گھڑیوں کی تشہیر پر بہت زیادہ توجہ دے رکھی تھی۔ چوتھا کام اس نے یہ کیا کہ ایک برطانوی ماڈل جس کا نام ایولین لین تھا، اس نے سال 1928 یعنی 1928 میں اس کے ساتھ بھی کام کیا۔ اس ایڈ میں ان دونوں کے ہاتھ فش باؤل کے اندر تھے اور اس کی کلائی پر گھڑی موجود تھی۔ ان تصاویر کو بھی پھر بعد میں اخبار میں شائع کیا گیا اور ان تصاویر کی وجہ سے ان گھڑیوں کی سیل میں مزید اضافہ ہو گیا۔ لیکن اس نے پھر بھی ان گھڑیوں کی تشہیر جاری رکھی اور یہ آرام سے بالکل بھی نہیں بیٹھا۔ اس کے بعد سال 1933 یعنی 1933 میں ایک جہاز جسے ماؤنٹ ایورسٹ کے اوپر سے گزرنا تھا، اس جہاز کے تمام عملے کو ہینس نے رولیکس کی گھڑیاں پہنا دی۔ سفر کے دوران تمام کرو نے گھڑیاں کلائی پر پہن رکھی تھی اور جب جہاز لینڈ ہوا تو وہ سب یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ سب گھڑیوں کا ٹائم بالکل ٹھیک ہے اور پھر اس کی تصاویر بھی اخبار میں شائع کی گئی۔ اسی طرح دوستو، اس نے پانچواں کام یہ کیا کہ ایک مشہور ڈرائیور جس کا نام میلکولم تھا، ہینس نے اس سے ریکویسٹ کی کہ گاڑی چلاتے وقت وہ اس کی کمپنی کی گھڑی پہنے اور اس کے عوض اسے جتنی رقم چاہیے اسے مل جائے گی۔ میلکولم نے پیسے لینے سے انکار کر دیا لیکن وہ گھڑی پہن کر گاڑی چلانے پر راضی ہو گیا۔ میلکولم نے 300 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گاڑی چلاتے ہوئے ریسنگ کے تمام پچھلے ریکارڈ توڑ ڈالے۔ اتنی تیز سپیڈ سے گاڑی چلانے کے بعد بھی اس گھڑی میں وقت بالکل ٹھیک تھا۔ اس قسم کی ایڈورٹائزمنٹ کے بعد لوگوں کو مکمل یقین ہو گیا تھا کہ رولیکس دنیا کی سب سے بہترین گھڑیاں ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو تو ہینس 19 سال کی عمر میں موتی چیک کرنے والی ایک کمپنی میں کام کر رہا تھا۔ اس وقت اس نے یہی سیکھا تھا کہ کسی بھی کاروبار کو اٹھانے کے لیے بہترین مارکیٹنگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ مارکیٹنگ کرتا رہا اور آخر اس نے لوگوں کی توجہ رولیکس کی طرف موڑ دی۔ اس کے بعد اب انہوں نے ایک نیا ماڈل رولیکس اویسٹر پرپیچول بنایا۔
اس کی یہ گھڑی واٹر پروف ہونے کے ساتھ ساتھ دنیا کی پہلی ایسی گھڑی تھی جسے آپ سمیٹ کر جیب میں بھی ڈال سکتے تھے۔ دوستو اس سے پچھلے والا ماڈل جو انہوں نے بنایا تھا، اس گھڑی نے رولیکس کمپنی کو بہت ترقی دی تھی اور وہ ایک کامیاب ترین گھڑی تھی، لیکن اس میں ایک مسئلہ یہ تھا کہ اسے کوئی سمیٹ کر جیب میں نہیں ڈال سکتا تھا اور اس کا کیس بھی بہت سخت تھا۔ دوستو رولیکس اویسٹر پرپیچول گھڑی جو انہوں نے اب بنائی تھی، یہ ایک ایسی گھڑی تھی جسے ہر کوئی بنانا چاہتا تھا۔ یہ ہر کمپنی کا خواب تھا، یہ صدیوں سال پرانا خواب تھا، لیکن یہ خواب صرف ہینس نے ہی سچ کر کے دکھایا تھا۔ پھر اس کے بعد 1934 سے لے کر 1940 تک اس نے بہت سی گھڑیاں بنائی، جن میں سے کچھ کو اس نے اپنے نام سے بھی جاری کیا، لیکن امریکہ، فرانس اور برطانیہ کی نفرت کی وجہ سے یہ گھڑیاں زیادہ کامیاب نہ ہو سکیں، لیکن جرمنی میں ان کی مارکیٹ بہت زیادہ تھی۔ ایک جرمن شخص ہونے کی وجہ سے اسے ہمیشہ دوسرے لوگوں سے ڈبل محنت کرنی پڑتی تھی۔ ڈو یو نو کہ کیوریس فیلوز، پہلی جنگ عظیم میں تو رولیکس واچ کارپوریشن نے بہت منافع کمایا تھا، لیکن دوسری جنگ عظیم رولیکس کے لیے بہت بری جنگ ثابت ہوئی۔ اس جنگ کے دوران ان کی سیلز ڈاؤن ہو گئی تھی اور سوئٹزرلینڈ کے باہر یورپ کی دوسری منڈیوں میں بھی رولیکس کو ایکسپورٹ کرنا اب مشکل ہو گیا تھا اور اب اس پر اس کا ڈبل خرچہ آتا تھا، اور یہ اسی دوران اس کا کوئی حل ڈھونڈ رہا تھا کہ اس کی بدقسمتی نے یہاں بھی اس کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ اسی دوران اس کی بیوی انتقال کر گئی۔ اس نے اپنی اہلیہ کی یاد میں ولسٹر فاؤنڈیشن بنائی۔ اس کے کچھ عرصے کے بعد ہینس بھی مر گیا، لیکن اس نے مرنے سے کچھ دیر پہلے رولیکس کمپنی کی تمام 100% ملکیت ولسٹر فاؤنڈیشن کو دے دی۔ یہ فاؤنڈیشن آج بھی رولیکس کمپنی کی مالک ہے اور یہ اسے کنٹرول کرتی ہے، اس لیے نہ تو آج تک یہ کمپنی بکی ہے اور نہ ہی یہ کوئی ٹیکس ادا کرتی ہے، کیونکہ یہ ایک خیراتی ادارہ یعنی ایک ٹرسٹ ہے اور اس کا تمام منافع خیراتی ادارے یعنی اسی ٹرسٹ میں جاتا ہے۔ دوستو جنگ عظیم دوم کے بعد جب تک ہینس زندہ تھا تو یہ مسلسل اپنا کام کرتا رہا اور گھڑیاں بناتا رہا۔ اسی دوران اس کی سیل میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہو گیا تھا۔ مثلا 1946 میں صرف ایک سال میں رولیکس کمپنی نے 50,000 گھڑیاں فروخت کی تھی، جبکہ 1947 میں انہوں نے 1,00,000 سے بھی زیادہ گھڑیاں فروخت کی تھی۔ رولیکس کمپنی کی پچھلے 20 سالوں کی سیل ایک طرف اور اس ایک سال کی سیل ایک طرف۔ 1947 کی سیل نے دوسری کمپنیوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ اسی دوران انہوں نے ایک ایسی گھڑی بنائی جس میں سال اور اس کے ساتھ ہفتے کے دن بھی شامل کیے گئے تھے۔ اس قسم کی گھڑیاں آج بھی مارکیٹ میں موجود ہیں اور تقریباً ہر ایک کمپنی آج اس قسم کی گھڑیاں بنا رہی ہیں، لیکن اس دور میں یہ وہ پہلی گھڑی تھی جس میں وقت کے ساتھ سال اور دن کا بھی پتہ چلتا تھا۔ پھر 50 کی دہائی میں بھی رولیکس نے بہت سے ماڈل بنائے، جس میں رولیکس سب مرین گھڑی سب سے زیادہ مشہور ہوئی تھی۔ اس ماڈل کو ہینس نے 1953 میں بنایا تھا۔ یہ اس وقت پہلی ایسی گھڑی تھی جو سمندر میں 100 میٹر کی گہرائی تک پانی کے دباؤ کو برداشت کر سکتی تھی۔ ہینس ولسڈورف کے انتقال کے بعد پھر اس فاؤنڈیشن نے اس کمپنی کی دیکھ بھال سنبھال لی اور اس کے انتقال کے بعد رولیکس پھر دنیا کا ایک لگژری برانڈ بن گیا۔ 1985 یعنی 1985 میں پھر رولیکس نے اپنی گھڑیاں اچھی اور معیاری سٹیل سے بنانا شروع کر دی اور ان قیمتی گھڑیوں کی وجہ سے رولیکس آج بھی دنیا کی سب سے مشہور ترین گھڑیوں کا برانڈ ہے۔ ڈو یو نو کہ کیوریس فیلوز، ایک یتیم لڑکا جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، جس سے اس کی میراث تک چھین لی گئی تھی، اس نے ایک خواب دیکھا تھا اور بس پھر یہ اس خواب کو پورا کرنے کے لیے اور اس خواب کی تعبیر کی تلاش میں نکل پڑا، اور اس کے بعد پھر اس نے اپنی زندگی میں ایسی کامیابیاں سمیٹی جس نے گھڑیوں کی صنعت کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ دوستو ڈو یو نو کی اس ویڈیو کو بھی باقی دوسری ویڈیوز کی طرح دیکھنے کا اور پسند کرنے کا شکریہ۔ اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔